السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ خدا کے لیے اس طرح کی باتیں نہ کرو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ ارے میں یہی تو چاہتا ہوں کہ تمہیں تکلیف ہو۔ تم تو کہتے تھے کہ تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو اور تم نے میری بات پر یقین بھی کر لیا۔ واہ، یحییٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن کو پکڑتی، یحییٰ نے اس کے ہاتھ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کی جان لیتا ہے، لیکن فی الحال تمہارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں شامل صرف اور صرف تمہیں تمہاری اوقات یاد دلانے کے لیے کیا ہے۔ تم بہت زیادہ ہی حد سے بڑھ گئی تھی اور خود کو ایک توپ چیز سمجھنے لگی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ تمہیں تمہاری حیثیت یاد دلا کے تم پر احسان کر دوں۔ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تو وہ ملاقاتیں، وہ محبت کے سب دعوے، کیا وہ جھوٹ تھا؟ ہاں تو میری جان، اور نہیں تو کیا؟ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں سچ میں ہی تم سے عشق کرنے لگا ہوں؟ اگر ایسی بھی کوئی بات ہے تو یہ غلط فہمی اپنے دل سے دور کر دو۔ تم جیسی لڑکی سے مجھے کبھی بھی محبت نہیں ہو سکتی۔ تم جیسی لڑکیوں صرف اور صرف ٹھکرائے جانے کے قابل ہیں۔ نفرت سے یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ ابھی وہ راستے میں ہی پہنچا تھا کہ اسے خنسا کی تکلیف میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی، میں چاہتی ہوں کہ آپ کو مجھ سے شدید محبت ہو جائے، اور ایسا اس وقت ہو جب میرا دل آپ کے لیے نفرت سے بھر چکا ہو، تب میں بھی آپ کو قبول کرنے سے انکار کر دوں اور آپ کو ایسے ہی دھتکار دوں۔ اس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، خواب دیکھتی رہو، خواب دیکھنے حق تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے۔ میں تمہیں اب اس چیز سے تو منع نہیں کر سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقت کو بھی مد نظر رکھو، جو یہ ہے کہ میں تم سے شدید نفرت کرتا ہوں اور میرا مقصد صرف اور صرف تمہیں درد دینا ہے۔ آج کے بعد سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میری نفرت کتنی شدت لیے ہوئے ہے۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ غصے سے اپنے چہرے پر تھپڑ مار رہی تھی۔ اسے خود سے شدید نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ آخر وہ کیسے اس انسان کے ہاتھوں بے وقوف بن سکتی تھی؟ مگر اس میں اس کی بھی تو کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ اس وقت بہت ہی کم عمر تھی جب اسے اس آدمی سے محبت ہو گئی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی ذات میں دلچسپی لیتا تھا، ہمیشہ اس کی سائیڈ لیتا تھا اور اسے احساس دلاتا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت اہم ہے۔ ایک معصوم سی کم عمر لڑکی جس کے ذہن میں شروع سے ہی یہ بات ڈال دی جائے کہ ایک مرد اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا ہے اور اس سے محبت کرنے لگا ہے، تو اس لڑکی کے لیے وہ سب کچھ نیا ہوتا ہے، اور اس سب کو نظر انداز کرنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ خنسا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اس کی کزن مریم، جو اس کی بہت اچھی دوست بھی تھی، وہ اکثر ہی اسے اس بات کی طرف متوجہ کرتی تھی کہ وہ دیکھو، یحییٰ بھائی تمہیں کتنے پیار سے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے تو یقین ہے کہ بہت جلد ہی یہ تمہارے بارے میں تایا جان سے بات کریں گے۔ کزن کی باتیں سن کر کبھی وہ شرما جاتی تھی اور کبھی اسے ڈانٹتے ہوئے کہتی تھی کہ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا، اس لیے اس بارے میں بات نہ کیا کرو۔ تم ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیوں نہیں ممکن ہو سکتا؟ آخر کو وہ تمہارے چچا جان کے بیٹے ہیں، ہونے کو تو اس دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہیں صرف اور صرف اپنی نیت صاف رکھنی ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے۔ اگر تمہیں وہ انسان پسند ہے تو اسے اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دو۔ مریم جب اسے اس طرح کی باتیں کر رہی تھی تب اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس نے اشتیاق سے اس سے پوچھا، کیا میں اللہ تعالیٰ سے انہیں مانگوں گی تو وہ مجھے مل جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہی جو ہمیں ہر چیز عطا کرتا ہے، تم بس اس کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لو۔ اس کے بعد کیا تھا؟ خنسا اس کے لیے تہجد پڑھنے لگی،
ہر نماز کے بعد وہ اسے اپنے لیے مانگتی تھی۔ اسے اب اس انسان سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو گیا تھا۔ اب وہ خود اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا ویسے ویسے اس کی محبت بھی پروان چڑھتی جا رہی تھی، اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے اڑ کر اس انسان کے پاس پہنچ جائے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، اسے اپنی زندگی میں وہ مقام عطا کر دے جس کے بعد جدائی کا کوئی تصور بھی باقی نہ بچے۔ جب وہ 18 سال کی ہوئی تو حویلی میں شور اٹھا کہ اب خنسا کی شادی ہو جانی چاہیے۔ ان کے خاندان میں لڑکیوں کی چھوٹی سی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ جب اس تک یہ بات پہنچی تو وہ روتی ہوئی داجی کے پاس چلی گئی اور ان سے کہنے لگی، کیا میں آپ کے اوپر کوئی بوجھ ہوں؟ پہلے اسے روتے ہوئے اور پھر اس طرح کا سوال کرتے ہوئے دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ان کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اس حویلی کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی، جس کی ہر خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے ہی پوری ہو جاتی تھی۔ سب لوگ ہی اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ کوئی بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، چاہے وہ اس کی عمر کے ہی کزنز کیوں نہ ہوں۔ جہاں تک داجی کا سوال تھا تو وہ تو ان سب سے فیورٹ تھی۔ وہ اس سے پیار سے پچکارتے ہوئے کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ میرا بچہ کیوں اس طرح کے سوالات کر رہا ہے؟ کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اور یہ تم رو کیوں رہی ہو؟ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے یہ آنسو مجھے کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے داجی کے دل میں درد اٹھے؟ انہوں نے شکایتی انداز میں کہا تو وہ تیزی سے نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، لیکن آپ لوگ مجھے خود سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا مجھے خود سے دور کرتے ہوئے آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اور یہ کون تمہیں خود سے الگ کر رہا ہے؟ تم میں تو ہماری جان بستی ہے، ہم کیسے تمہیں خود سے جدا کر سکتے ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو پھر کیوں آپ میری شادی کی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے ابھی شادی نہیں کرنی، ابھی میں صرف اور صرف 18 سال کی ہوں۔ مجھ سے بڑی خدیجہ ہے، آپ کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب انہیں ساری بات کی سمجھ آئی تھی۔ وہ مسکرا دیے اور کہنے لگے، دیکھو، وہ پڑھائی کر رہی ہے، اسے پڑھنے لکھنے سے دلچسپی ہے۔ اس نے مجھ سے اجازت لی تھی اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی میری عزت پر کوئی حرف نہیں لائے گی۔ حویلی کی وہ پہلی عورت ہے جسے آگے پڑھنے کا شوق ہے اور اپنا نام بنانے کی جستجو رکھتی ہے۔ میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا، اسی وجہ سے میں اسے انکار نہیں کر سکا۔ اس کے بعد صرف اور صرف تم ہی بچتی ہو، کیونکہ مریم کی تو پہلے سے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ جب تک اس کا منگیتر باہر سے واپس نہیں آئے گا تب تک ہم اس کی شادی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک تمہارا سوال ہے تو تمہاری بھی ہم صرف منگنی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تمہاری رخصتی 3 سال کے بعد ہوگی، تم فکر مت کرو۔ تمہارے ساتھ کسی بھی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ تم اپنی پسند کا اظہار بھی کر سکتی ہو۔ اگر کوئی تمہیں اچھا لگتا ہے تو تم مجھے بتا دو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ یحییٰ کا نام لے لے، لیکن ان دونوں اس کے خاندان کے ساتھ تعلقات خراب تھے، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئی۔ وہ تعلقات ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نہیں دادا، مجھے ابھی تک تو کوئی پسند نہیں ہے، اس نے پھیکے سے انداز میں جواب دیا تو وہ کھل کر مسکرا دیے اور کہنے لگے، مجھے یقین تھا کہ میرا بچہ یہ فیصلہ اپنے بڑے بزرگوں پر ہی چھوڑے گی۔ ویسے بھی اس طرح کے فیصلے گھر کے بڑوں کو کرنے چاہیے تو بہتر رہتا ہے، ورنہ تم چھوٹوں کو تو کسی چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ چلو اب تم پریشان مت ہو اور اپنے کمرے میں جاؤ۔ تمہاری کوئی بھی شادی نہیں کروا رہا، صرف اور صرف تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے۔ مگر کس کے ساتھ؟ اب کی بار اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، اور جو جواب اسے ملا وہ سن کر اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ اس کی منگنی ارسلان خان کے ساتھ کروانے کا سوچ رہے تھے۔ وہ تڑپ اٹھی اور تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں،
میں اس سے منگنی نہیں کروں گی، وہ بہت ہی ظالم اور نک چڑھا انسان ہے، مجھے وہ بہت زہر لگتا ہے۔ اس کے داجی تھوڑی دیر پہلے تک اس سے نرم لہجے میں بات کر رہے تھے، مگر اب اس کے یہ الفاظ سن کر ان کا لہجہ بھی سخت ہو گیا، اور وہ اسے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگے، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ ہم نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی کہ تم اپنے بڑوں کے بارے میں اس طرح کی فضول گوئی کرو۔ اسی وقت ہی ارسلان بھی بیٹھک کے اندر داخل ہوا تھا۔ جب اس نے اپنے لیے اس طرح کے الفاظ سنے تو وہ بھی غصہ کرنے لگا اور کہنے لگا، داجی میں آپ کو پہلے ہی کہتا تھا کہ یہ لڑکی ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر آپ میری بات نہیں سنتے تھے۔ آج آپ نے خود ہی اپنے کانوں سے سن لیا نا کہ یہ کیسے مجھ سے مخاطب ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ میں نے اس پر ایسا کون سا ظلم کر دیا ہے جو یہ مجھ سے اس قدر بدظن ہے؟ یا تو اس کے دل میں کوئی اور موجود ہے، یا پھر اسے میرے بارے میں کسی نے کچھ غلط بتایا ہے۔ اس کی پہلی بات سن کر وہ یکدم ہی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے خوف ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سب اس کی دل کی حالت کے بارے میں جان لیں۔ وہ گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں بس اس سے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے کبھی بھی اسے ویسی نظر سے نہیں دیکھا۔ میں اسے اپنا بڑا بھائی ہی سمجھتی ہوں۔ اسے فوراً سے بھائی کہہ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ ارسلان خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کا حشر نشر کر ڈالے جسے وہ بچپن سے ہی پسند کرتا تھا اور اسے اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کے ارمانوں کا خون کرتے ہوئے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا تھا۔ وہ جلدی سے داجی کی طرف متوجہ ہوا اور بولا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ اپنی سب سے چھوٹی پوتی کا نکاح مجھ سے کروائیں گے۔ میں آپ کے سہارے پر ہی بیٹھا ہوا تھا، اب آپ اپنے وعدے سے مت مکریے گا۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی اور کہا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چھوٹی ہے، بے عقل ہے، نادان ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں اسے پتہ نہیں ہے۔ ایک چیز کی تو میں نے تسلی کر لی ہے کہ اس کے دل میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، بس اب تم کسی اور چیز کی ٹینشن نہ لو اور سب کچھ مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اسے بھی کمرے سے بھیج دیا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے، گھر میں اس کی منگنی کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور وہ واویلا مچا رہی تھی کہ میں نے اس انسان سے منگنی نہیں کرنی۔ کوئی بھی اس کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ جب یحییٰ نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس نے بھی اپنا جال بچھانے کا فیصلہ کیا اور اس سے محبت کا اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگا کہ میں تم سے دوری اختیار نہیں کر سکتا، تم سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ وہ یہ اظہار سن کر جیسے پاگل ہی ہو گئی تھی اور اسی چیز کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، یہ لوگ میری اپنے کزن سے منگنی کروا رہے ہیں، آپ خود ہی بتائیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بس خاموشی سے منگنی کر لو۔ میرے نزدیک ویسے بھی منگنی کی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک کچا اور کمزور سا رشتہ ہوتا ہے۔ تب تک میں بھی تمہارے گھر والوں کو منانے کی کوشش کروں گا۔ بس ایک بار دونوں خاندانوں کے تعلقات آپس میں درست ہونے دو، پھر سب کچھ ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بعد میں کوئی بہانہ کر کے منگنی توڑ دینا یا پھر اس انسان پر ہی کوئی الزام لگا دینا۔ وہ بہت ہی نارمل انداز میں بات کر رہا تھا، جیسے اس کے لیے یہ ساری چیزیں کوئی اہمیت ہی نہ رکھتی ہوں۔ دوسری طرف خنسا کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ وہ دل میں کسی اور کو رکھ کر کیسے ایک الگ انسان کے نام کی انگوٹھی پہن سکتی تھی؟ منگنی کے دوران بھی اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی ماں بار بار اس کے قریب جا کر کھڑی ہوتی اور اسے ڈانٹ رہی تھی کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ خاندان والے بھی باتیں بنا رہے تھے۔ اس کے گھر والوں نے سب کو یہی بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کی حالت ایسی ہو گئی ہے۔ اسے بہت جلد ہی اٹھا کر کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ شام کے وقت وہ بالکنی میں کھڑی تھی جب ارسلان اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ تمہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔
اس نے کڑوے لہجے میں جواب دیا تھا۔ ارے کیوں نہیں بڑھنا چاہیے؟ اب تو سب سے زیادہ فرق مجھے ہی پڑے گا، کیونکہ آخر کو تم میری ہونے والی بیوی ہو۔ ہونے والی ہوں، ابھی بنی نہیں ہوں، اسی وجہ سے مجھ پر کسی بھی قسم کا حق جتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی صرف ایک چھوٹی سی منگنی ہوئی ہے جس کی میرے نزدیک کوئی بھی ویلیو نہیں ہے، اور اگر میرا بس چلے گا تو میں یہ منگنی ہوئی توڑ ڈالوں گی۔ اس کے اس تلخ لہجے پر وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر رہ گیا۔ جب وہ بولا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ کیا تمہیں میرے جذبات کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے؟ ایک لمحے کے لیے خنسا کا دل بھی دھڑکا تھا، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے آپ پر قابو پایا اور کہنے لگی کہ تمہارے جذبات کی مجھے واقعی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ میرے دل میں کبھی بھی تمہارے حوالے سے شادی سے لے کر کوئی بات نہیں آئی تھی، اور جس انسان کو میں بات کرتے کرتے وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی۔ اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ وہ بھی چونک گیا اور غصے سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بات مکمل کرو، خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تمہارے دل میں کوئی اور بستا ہے، اور اگر ایسی ہی بات تھی تو تم نے داجی سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تم نے انہیں کیوں بتایا کہ تم کسی کو بھی پسند نہیں کرتی؟ اس کے بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، کیونکہ جس سے میں محبت کرتی ہوں اسے حاصل کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر میں اسے بھول بھی نہیں پا رہی ہوں۔ چھوٹی سی تھی جب اسے پسند کرنا شروع کیا تھا، 4 سال گزر چکے ہیں۔ کون ہے وہ شخص؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ یحییٰ خان۔ یہ جواب سن کر ارسلان کو لگا تھا کہ خوش فہمی کی وہ ساری دیواریں جو اس نے اپنے ارد گرد تعمیر کروائی ہوئی تھیں وہ اس کے اوپر ہی گر گئی ہیں۔ جس انسان سے اسے سب سے زیادہ نفرت تھی اور جس انسان کو وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا، اس کی منگیتر اسی سے ہی محبت کا اظہار کر رہی تھی۔ اگر کوئی اس سے یہ سوال کرتا کہ جیتے جی مر جانا کیا ہوتا ہے، تو ارسلان یہی جواب دیتا کہ جب اپنے محبوب کے منہ سے اپنے دشمن کے لیے اظہار محبت سنو، اس کے بعد انسان جیتے جی مر جاتا ہے۔ اس کے زندہ ہونے کی دلیل ایک ہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر دل موجود ہے جو دھڑک رہا ہے۔ جب وہ دل دھڑکنا ہی رک جائے، جب امید ہی ختم ہو جائے، تو پھر کون سا جینا، کیسا جینا؟ کافی دیر تک وہ خاموشی سے کھڑا بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو وہ غصے سے چلاتے ہوئے کہنے لگا، تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں اپنے دشمن سے محبت کر بیٹھی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس کی سزا کتنی بڑی ہوگی؟ اگر داجی کو اس بارے میں پتہ چل گیا تو وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مار دیں گے۔ یہی تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ ایسا کیوں کریں گے؟ آخر وہ چچا جان سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے بیٹے ہیں؟ اس گھر میں پہلے ان لوگوں کا آنا جانا بھی تھا، پھر ایسا کیا ہوا کہ تعلقات خراب ہو گئے؟ اس نے یحییٰ سے اس بارے میں پوچھنے کی کوشش کی تھی۔ وہ صرف اتنا ہی بولا تھا کہ تمہارے دادا جان ہمیں پسند نہیں کرتے۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ چچا جان نے اپنی زندگی کے 12 سال ملک سے باہر گزارے تھے، اور اس دوران ایک بار بھی وہ داجی سے ملنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ابھی جب وہ پاکستان آئے تب بھی کئی سالوں تک اکیلے ہی رہے۔ صرف چند مہینے پہلے ہی ان کا ملنا جلنا شروع ہوا تھا، جو اب دوبارہ سے ختم ہو گیا تھا۔ ارسلان نے اسے ساری بات کلیئر کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے تک تمہارے ستیلے بھائی نے ایک کارنامہ سر انجام دیا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ سوچ میں ڈوب گئی اور پھر کہنے لگی، ہاں، اس نے ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تھا اور پھر حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ محترمہ جس لڑکی سے اس نے نکاح کیا تھا وہ یحییٰ کی ہی بہن تھی۔ بدلے میں اس ظالم انسان نے تمہارے بھائی کی جان لے لی تھی، اور بعد میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کا ایک کار میں ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مارا گیا، مگر داجی اور گھر کے تمام بڑے افراد
اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں کہ اسے جان سے مارنے والا انسان کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے چچا کا بیٹا ہی ہے۔ ماضی کے لمحات تیزی سے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ وہ دن کبھی بھی نہیں بھول سکتی تھی جب اس کے بھائی کی میت حویلی کے درمیان پڑی ہوئی تھی اور تمام عورتیں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ اس کا اپنا بہت برا حال تھا۔ بلا شبہ وہ اس کا سوتیلا بھائی تھا، مگر وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی کیونکہ وہ اپنی بہن کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا اور اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتا تھا۔ جب بھی کسی ملک سے واپس آتا تھا تو اس کے لیے وہاں کا خاص جوڑا بھی لاتا تھا۔ اس نے اپنی بہن کو اپنے سر پر چڑھا کر رکھا ہوا تھا اور یکدم ہی اس کا انتقال اور اس کی موت کی خبر اس کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ وہ تب چھوٹی بھی تھی۔ ارسلان کی باتیں سن کر وہ بہت زیادہ سہم گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ خنسا پر اثر ہو رہا ہے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم اپنے بھائی کے قاتل سے شادی کرنا پسند کرو گی؟ اس پر وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی اور پھر روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کبھی قسمت اس کے ساتھ اتنا بڑا مذاق کرے گی۔ وہ اس پر یقین بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کے وقت تنگ آ کر اس نے یحییٰ کو کار میں لائی اور اسے روتے ہوئے شکایت لگا دی، اور ہمیشہ کی طرح اس نے اس بار بھی اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا۔ اب اس انسان کو بھی فکر ہونے لگی تھی کہ اگر اس نے زیادہ عرصے تک اس لڑکی کو حویلی میں یوں ہی چھوڑے رکھا تو وہ جلد ہی لوگوں کی باتوں میں آ جائے گی اور کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ اس لیے وہ اس سے زیادہ محبت جتانے لگا تھا۔ اب وہ اسے چھپ کر ملنے کے لیے بھی بلاتا تھا۔ 2-3 بار تو وہ اسے اپنے فلیٹ پر بھی لے کر گیا تھا، مگر اس نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ وہ صرف اور صرف اسے یہ دکھانا چاہتا تھا کہ وہ اس پر یقین کر سکتی ہے، اور وہ واقعی اس پر یقین کرنے لگی تھی کیونکہ آج تک کبھی اس کے ساتھ یحییٰ نے کوئی فضول حرکت نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ وہ اسے اس بات کا احساس دلا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے اور وہ اس کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی زیادتی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک دن وہ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سر اپنے محبوب کے کندھے پر رکھا ہوا تھا جب وہ بولا کہ میں مزید اب تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مجھے تم سے نکاح کرنا ہے۔ تم کچھ ایسا کرو کہ تمہارے گھر والے راضی ہو جائیں۔ اس کی باتیں سن کر وہ جلدی سے سر اٹھا کر حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو جبکہ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جذباتی ہو گیا اور بولا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہم ساری زندگی اسی طرح سے گزار دیں گے؟ اسی طرح سے چھپ کر ملتے رہیں گے؟ دیکھو خنسا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور اب تم سے مزید دوری میں اختیار نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بس اپنی زندگی میں شامل کر لینا چاہتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر اسے وہاں پر لایا تھا کیونکہ اس نے ایک چال چلی ہوئی تھی۔ ان دونوں کو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ارسلان بھی وہاں پر پہنچ گیا۔ اس کے ایک آدمی نے اسے خبر پہنچائی تھی کہ اس کی منگیتر اس وقت کسی اور لڑکے کے ساتھ ندی کے کنارے بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس نے وہاں پر اپنے رقیب کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اس کے پاس پہنچا۔ اس شدید سردی میں وہ دونوں مکمل طور پر انجان ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ ان کے سر پر پہنچ گیا، اس نے خنسا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور غصے سے چلاتے ہوئے بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم ہماری آزادی کا اس طرح سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ گی۔ تم نے ہمارے یقین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وہ بیزاریت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، تمہیں یہ بات اس وقت کہنی چاہیے تھی جب تمہیں میری حقیقت کے بارے میں پتہ ہوتا۔ تم اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں اور ان کے بغیر زندگی گزارنا میرے بس سے باہر کی بات ہے۔ اگر اس کے باوجود بھی
تم میرے سر پر مسلط ہونا چاہتے ہو تو اس میں صرف اور صرف تمہارا ہی نقصان ہے۔ پہلے میرے ساتھ حویلی میں چلو، تبھی پتہ چلے گا کہ کس کا نقصان ہوتا ہے اور کس کا فائدہ ہوتا ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ حویلی لے کر چلا گیا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑوانے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن اس ظالم انسان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ تکلیف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، مگر اب کی بار ارسلان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے داجی کے سامنے اسے زمین پر پھینکا اور آنکھوں دیکھا حال سنا دیا۔ انہوں نے اسی وقت فیصلہ لیا تھا کہ وہ اس کا نکاح ارسلان سے کروا دیں گے۔ مزید وہ اپنی پوتی کو آزادی دے کر کوئی بڑا نقصان اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ نیلم بیگم کو ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے۔ وہ اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارنے لگی اور چیختے ہوئے کہنے لگی، کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی؟ اس بار وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ آپ نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اپنا حق چھین لینا چاہیے۔ میں بھی تو ویسا ہی کر رہی ہوں، جو میرا حق ہے وہی چھین رہی ہوں۔ تم اپنا حق نہیں چھین رہی، بلکہ تم نے صرف اپنے آپ کو رسوا کر رہی ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی ذلیل کر رہی ہو۔ اگر آپ کو ذلیل نہیں ہونا اور مجھے رسوا نہیں کرنا تو پھر اس انسان سے میرا نکاح کر دیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی ارسلان کی دلہن نہیں بنوں گی۔ یا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا یا پھر میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اپنی محبت کے لیے کبھی اس طرح سے آواز اٹھانی پڑے گی۔ وہ تو ایک بہت ہی ڈرپوک لڑکی تھی، مگر اس کی محبت نے اس کی ہمت کو جواں کر دیا تھا اور اسے اپنے والدین کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ والدین جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک اس کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا، اسے زمانے کی دھوپ سے بچا کر رکھا تھا۔ سب کزنز بھی اس کی یہ حالت دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی چھوٹی سی لڑکی ہے جو ہمیشہ ہی ڈری سہمی رہتی تھی، جو اپنے کام سے کام رکھتی تھی اور جسے فضول کی سرگرمیوں سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ رات کے وقت وہ کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ اگلے دن اس کا نکاح تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اپنے محبوب کو اس نے کالز ملائی، لیکن اس کا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بے چینی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ کبھی بھی ارسلان کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے موبائل کانوں سے لگایا تو یحییٰ کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ چونک گئی۔ وہ اسے گھر سے باہر نکلنے کا کہہ رہا تھا۔ پچھلی ہی گلی میں کھڑا وہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر وہ اس رات حویلی سے نکل گئی۔ اس نے کسی کی بھی عزت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اس کے پاس گئی اور اس کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے تمہارے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے، مجھے مایوس نہ کرنا۔ انہوں نے میرے دل میں تمہارے حوالے سے جتنے بھی وسوسے اور وہم ڈالے ہیں ان کو سچ ثابت نہ کرنا، ورنہ میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس کے محبوب نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور بولا کہ فکر مت کرو، میں تمہیں کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا۔ وہ اسے لے کر اپنی پرانی حویلی میں چلا گیا، جہاں پر اس کے دوست پہلے سے ہی موجود تھے۔ مولوی کو بلایا گیا اور دونوں کا نکاح ہو گیا۔ وہ خوش تو بہت زیادہ تھی، لیکن ایک خالی پن تھا جو اس کے اندر چھا گیا تھا۔ سب مہمانوں کے چلے جانے کے بعد ایک نوکرانی نے اسے کمرے میں پہنچا دیا۔ وہ بے صبری سے بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور اس کی باتیں سن کر چند لمحوں کے لیے تو خنسا کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ اسے یہاں پر صرف اور صرف اس وجہ سے لایا تھا کہ وہ اپنا بدلہ لے سکے، جو سلوک خنسا کے بھائی نے اس کی بہن کے ساتھ کیا تھا۔ اب وہ وہی سب کچھ کر رہا تھا۔ جب اس نے سب کچھ اس چھوٹی سی لڑکی کو بتایا تو وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میرے بھائی کی جان لے کر
نہ بدلہ پورا تو کر لیا، اب مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جواب میں اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور چلاتے ہوئے بولا کہ یہ الزام مجھ پر برسوں سے تم خاندان نے لگا رہا ہے۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر تم نے ایسا کچھ نہیں کیا تو بتاؤ، میرے بھائی کو کس نے جان سے مارا تھا؟ نفرت تو مجھے تم سے کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے اپنے خاندان والوں کی باتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ مجھے یہ لگا تھا کہ میں تمہیں ان لوگوں سے بھی زیادہ سمجھتی ہوں، لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں تمہارے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، سوائے اس چیز کے کہ تم ایک نمبر کے دھوکے باز انسان ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی گھر واپس آیا تھا۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو تکلیفیں پہنچائے گا، یکدم ہی اس کے دل کی حالت بدلنے لگی تھی۔ اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لڑکی کی بد دعا سچ ثابت ہو جائے۔ تم فی الحال اپنا منہ بند کرو اور یہ سوچو کہ تمہارے گھر والوں کی کتنی بری حالت ہوگی۔ بیچارے وہ تو کل تمہارا نکاح کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر وہ ایک بات بھول گئے تھے کہ جس چیز پر میری نظر ہو اس چیز کو میں چھین لیتا ہوں۔ اس بار بھی میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ وہ تمہاری شادی کسی اور سے کروانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن میں تمہیں ان سب سے لے کر یہاں پر چلایا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، سارا کا سارا قصور میرا ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر میرے دل میں تمہارے لیے ذرا سے بھی جذبات موجود نہ ہوتے تو تم میرے ساتھ کبھی بھی زبردستی نہیں کر سکتے تھے، لیکن میں نے تو تمہارے الفاظ کا یقین کیا تھا اور انہی الفاظ نے ہی تو مجھے توڑ ڈالا ہے۔ وہ رات اس بار کسی کی آمد سے کم نہیں گزری تھی، کیونکہ اس انسان نے اسے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں۔ اسے اس کی اپنی نظروں میں گرا دیا تھا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ اس کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ اس سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے گھر میں ڈاکٹر کو بلایا تھا، لیکن فیملی اتنا نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ وہ اسے لے کر اسپتال چلا جائے، کیونکہ اس کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی۔ جب وہ اسپتال پہنچا تو اسے ICU میں لے کر جایا گیا اور اسے بتایا گیا کہ اس کی زوجہ محترمہ کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ دراصل اسے ایک صدمہ پہنچا تھا جسے وہ برداشت نہیں کر پائی۔ وہ اپنا سارا دونوں ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اتنا زیادہ بے بس ہو گیا تھا کہ خود پر کنٹرول ہی نہیں رکھ پایا تھا۔ آج سے تقریباً 4 سال پہلے تک اس کی خنسا کے بھائی عثمان سے بہت سخت دشمنی تھی، کیونکہ دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور دونوں ہی ایک دوسرے کی فطرت سے واقف تھے۔ دونوں ہی لڑکیوں کے شوقین تھے، لیکن عثمان اس معاملے میں خوش قسمت تھا کہ سب خوبصورت لڑکیاں اسی کی طرف متوجہ ہوتی تھیں۔ ایک تو وہ بہت خوبصورت تھا اور دوسرا وہ پڑھائی میں بھی بہت تیز تھا۔ لڑکیاں نوٹس کے بہانے بھی اس کے پاس جا کر اس سے باتیں کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے اس پر بہت کرم کیا ہوا تھا۔ اس کی اپنی نیت بھی خراب نہیں تھی۔ وہ بہت ہی اچھا انسان تھا۔ کبھی بھی اس نے کسی کے لیے بھی اپنی نیت کو خراب نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی پہلی کوشش یہی ہوتی تھی کہ جو بھی اس کے پاس آئے وہ اس کی مدد کرے، مگر یحییٰ یہ سب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ وہ ہمیشہ اسی لڑکی پر ہاتھ ڈالتا ہے جو لڑکی اسے پسند آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے خلاف ہوتا جا رہا تھا۔ پھر بعد میں جب چچا کی تایا لوگوں کے ساتھ بات چیت شروع ہو گئی تو نور پہلی بار حویلی آئی تھی۔ عثمان نے جب اسے ایک نظر دیکھا تو اسی میں ہی اپنا دل اسے دے دیا۔ اس نے گھر والوں سے اس بارے میں بات کی تھی، مگر کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر خاندان کی رنجشوں کے باعث وہ اسے اپنے ساتھ بھگا کر لے گیا اور وہ اسے لے کر امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں سے اس نے صرف اور صرف ایک بار گھر میں کال کی تھی تاکہ اپنی خیریت بتا سکے۔ یحییٰ کا غصے کے مارے بہت برا حال تھا۔ اس وقت خنسا کی عمر کم تھی، اسی وجہ سے وہ اسے قابو میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ وقت گزرنے کا انتظار کر رہا تھا کہ جیسے ہی بہتر وقت آئے گا وہ اس سب کا بدلہ لے لے گا۔ مگر ایک دن جب وہ اپنے کام سے واپس آ رہا تھا
تو اس نے دیکھا کہ راستے میں کسی کا وجود پڑا ہوا تھا۔ گاڑی سے اتر کر چیک کیا تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ عثمان تھا۔ اسی وقت ہی اس کے کچھ آدمی بھی باہر نکل آئے اور یوں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اس نے اس کو جان سے مار دیا ہے۔ وہ سب کو اپنی بے گناہی ثابت کر کر کے تھک چکا تھا، مگر کوئی بھی اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سمجھ میں نہیں آ سکا کہ خاندان دوبارہ سے ملک سے باہر چلا گیا، کیونکہ ان کے بیٹے کی زندگی کو اب خطرہ تھا۔ اگلی بار داجی نے خود ناراضگی ختم کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے بیٹوں کے درمیان رنجشیں پیدا ہوں۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہو گیا تھا وہ اسے بھلانے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ گھر کے سب بڑے افراد نے ایک دوسرے کو معاف کر دیا تھا، لیکن بچے معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے دل میں ایک دوسرے کے لیے نفرت کے بیج بوئے ہوئے تھے۔ ارسلان کو تو یحییٰ سے اس وجہ سے نفرت تھی کیونکہ وہ اس کی منگیتر پر نظر رکھتا تھا۔ وہ اس وقت اسپتال میں موجود تھی۔ اس کی حالت بہت ہی تشویشناک تھی۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ اب صرف دعائیں ہی ہیں جو اسے بچا سکتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بہن کے بعد وہ زندگی میں پہلی بار کسی عورت کے لیے رو رہا تھا۔ وہ سجدے میں گر گیا اور اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے معافی مانگنے لگا۔ کل رات تک وہ اس عورت کو دھمکا رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا۔ اب اسے خود اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے شدید ذہنی تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ آج وہ خود کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ شاید قبولیت کا وقت تھا۔ اس کی دعائیں تو قبول ہو گئیں اور اس لڑکی کو بھی ہوش آ گیا، مگر وہ اس سے کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اس سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ تقریباً 3 دن تک وہ اسپتال میں رہی، پھر وہ اسے لے کر دوبارہ سے اپنی حویلی چلا گیا۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کے باوجود بھی وہ اس سے کوئی بات نہیں کرتی تھی اور نہ ہی اس کی کسی بات کا جواب دیتی تھی، بلکہ خاموشی سے ایک جگہ پر لیٹی رہتی تھی اور دیوار کو گھورتی رہتی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر جینے کی تمنا ختم ہو گئی ہو۔ ایک دن وہ تڑپ کر بول ہی اٹھا کہ خدا کے لیے مجھے اپنی آواز سنا دو، میں تمہاری آواز سننے کے لیے ترس گیا ہوں۔ آپ کو میری منتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوبارہ سے مجھ پر وہ ظلم کریں، میری چیخیں سن کر آپ کے کانوں کو تسکین پہنچ جائے گی۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، اس رات جو کچھ بھی ہوا میں اس پر بہت شرمندہ ہوں۔ مجھے تمہارے ساتھ وہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کے شرمندہ ہونے سے میری وہ تکلیف کم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ خیر مجھے آپ پر کوئی افسوس نہیں ہو رہا۔ افسوس تو مجھے اپنے آپ پر ہو رہا ہے۔ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی میں نے خود کو آگ میں جھونکا تھا۔ میری ماں نے مجھے منع کیا تھا، مگر میں نے ان کی باتوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ محبت کا بھوت جو میرے سر پر چڑھا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے وہ کچھ بھی سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یحییٰ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا اور اس نے حویلی والوں سے بھی جا کر اس سلسلے میں معافی مانگ لی تھی۔ اس نے سب کو یہی بتایا تھا کہ اس میں ان کی بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے ہی ان کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کی تھی اور اسے دھمکی دی تھی کہ اگر خنسا نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اسے ہر جگہ بدنام کر دے گا۔ یہ سن کر داجی خوشی سے کہنے لگے، دیکھا میں نے کہا تھا کہ میری بچی ہم لوگوں کے ساتھ بغاوت نہیں کر سکتی، وہ ہمارے لیے بہت مخلص ہے۔ وہ اسے دوبارہ سے حویلی واپس لانا چاہتے تھے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور بولا کہ اب وہ میری بیوی ہے، میری اجازت کے بغیر وہ یہاں نہیں آ سکتی اور نہ وہ خود کسی سے ملنا چاہتی ہے۔ جب اس کا دل کرے گا تب میں اسے یہاں پر بھیج دوں گا۔ حویلی والوں نے اسے کال کی تھی، اس نے سب لوگوں سے ہی بات کی تھی، مگر واپس جانے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک ایسا دھماکہ ہوا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نور لٹی پٹی حالت میں حویلی واپس آئی۔ یحییٰ نے جب اسے دیکھا تو بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی، بھائی مجھ سے غلط ہو گئی ہے، ہمیں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔ اور پھر اس نے سب کو بتایا کہ کچھ سال پہلے اس نے واقعی عثمان سے نکاح کیا تھا،
لیکن وہ نکاح صرف اور صرف حویلی سے فرار ہونے کے لیے کرنا چاہتی تھی۔ دراصل وہ امریکہ کے کسی آدمی سے محبت کرتی تھی جسے فیس بک پر ملا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بس وہاں پر جانا چاہتی تھی۔ ادھر پہنچ کر اس نے عثمان پر کیس کر دیا اور اس سے طلاق لے کر اس امریکن سے شادی کر لی تھی۔ بعد میں عثمان کو جان سے مارنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ ارسلان تھا، جو نور کے ساتھ ملا ہوا تھا اور جس کا مقصد بھی یحییٰ کے خاندان کو تباہ کرنا تھا۔ اسی لیے اس نے سارا الزام اس شخص پر ڈال دیا۔ اب اس امریکن آدمی نے اسے دھکے دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان لوٹ آئے۔ اسے یکدم ہی اپنی بہن سے نفرت کا احساس ہونے لگا تھا، جس کے لیے وہ اتنا پریشان اور بے چین رہا تھا۔ اس نے تو اس کی عزت کو ہی رون ڈالا تھا۔ وہ اسے معصوم سمجھتا رہا، جبکہ اصل کھیل ہی وہ کھیل رہی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک معصوم کی جان بھی چلی گئی تھی اور خنسا کی زندگی بھی برباد ہو گئی تھی۔ اس کا محبت پر سے یقین ہی اٹھ گیا تھا۔ جب ساری حقیقت سامنے آئی تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اب چونکہ آپ کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، مجھے نہیں لگتا مجھے یہاں رکنے کا کوئی جواز بنتا ہے۔ وہ واپس اپنی حویلی میں چلی گئی تھی اور اس بار وہ اسے لوگ بھی نہیں پایا تھا، مگر وہ اسے اتنی آسانی سے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ 1 مہینے کے بعد اسے خبر ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی جب بچے کی پیدائش ہوئی تو اس نے یحییٰ کو معاف کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ باپ کے سائے کے بغیر زندگی گزارے۔ جہاں تک نور کا سوال تھا تو اسے اسی جگہ پر بھیج دیا گیا تھا جہاں سے وہ آئی تھی۔ ارسلان کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔